ہر انسان کو میں بتا دوں، یہ پاکستانی دیسی فلسفی ہے نا، یہ دنیا پوری میں ہے خیر دیسی، لیکن اس پہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں کہ اے اپنی شکل دیکھ، تو بتائے گا ہمیں؟ جی میں بتاؤں گا۔ میں اگر ابلیس خود بھی ہوں نا تب بھی نیکی کی بات بتاؤں گا تو آپ کو سننی پڑے گی۔ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ ابلیس ہی بتائے۔ یہ لوگوں کی آوازیں ہیں جو شیطان کے ان پیالوں میں پانی کی طرح بھرتی ہیں جو پیالے شیطان نے آپ کے جسم میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ آپ نبیوں سے بھی اوپر ہیں، یا نبیوں جتنی، یا نبیوں کے قریب ہیں؟ یا میں نبیوں کے اوپر پرسنل کریکٹر کے الزام لگتے رہے ہیں، اور حضرت یوسف پہ کیا الزام لگایا انہوں نے؟ سوچیں ذرا۔ آپ نبی علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو نعوذ باللہ پاگل کہتے تھے لوگ کہ یہ سائیکو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میں اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ نبیوں نے جو مشن پکڑا ہے، انہوں نے یہ، اللہ نے نبیوں کے تھرو یہ کام کروا کے بتایا کہ مسائل کی لسٹ آشکارا ہو جائے، دیکھ لو یہ مسئلے انسانی فطرت کے اندر ہم نے ڈالے ہوئے ہیں۔ شیطان انہیں اسی فطرہ کو، اسی جبلت کو، اسی بیہیویئر کو، اسی رویے کو بار بار ایک ہی طریقے سے، مشین ہی ایک ہے۔ واشنگ مشین آپ کپڑا ہی دھوئے گی نا، واشنگ مشین کھانا تو نہیں ٹھنڈا کرے گی نا، وہ تو فریج کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان جس طریقے سے شروع سے رویہ اپنا آشکارا کرتا ہے، یہ ہسٹری پڑھیں آپ، قوموں کی ہسٹری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سائیکالوجی کے لیسن کے لیے دی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہانیاں نہیں سنائی ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ دی ہے کہ انسانی رویے دیکھو۔ حضرت ایوب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت صالح کے ساتھ کیا ہوا، دیکھیں تضحیق کی اوج حضرت صالح کے ساتھ تھی۔ بالکل لگتا ہے نا پاکستان کے کسی خاندانی نظام کے اندر بیٹھ کے کوئی بات کرے حق کی تو وہی والے جملے کسے جائے حضرت صالح کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ دیکھیں ایک ہی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتانا تھا۔ قرآن کی اگر اس طرح کی ڈیٹیلنگ کی جاتی کہ ایک ایک بندے کے لیے لکھا جائے یا پھر ایک ایک دور کے لیے بھی لکھا جائے تو 5,000 10,000 والیومز ہونی چاہیے تھی قرآن پاک کی۔ اللہ کے یہاں الفاظ کی توڑ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موسٹ کمپریہنسو، موسٹ کنسائز اینگل دیا، اور وہ کیا اینگل ہے؟ انڈیویجول بیہیویئر، گروپ بیہیویئر، بس دو ہی ہیں قرآن پاک میں رویے بتائے ہیں۔ کہانیاں کیوں سنائی گئی ہیں؟ انڈیویجول بیہیویئر کیا ہوتا ہے اور گروپ بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ آخرت کے لیے تگودو کریں گے، انڈیویجول بیہیویئر اندر سے آپ کو کیا، آپ کی نفسیات کے اندر سے کیا کیا شورش شروع ہو جائے گی، اور جماعت، گروہ، جتھے کس طریقے سے آپ کے خلاف نبر آزما ہو جائیں گے۔ آسان سی بات ہے، آپ اس طریقے سے پڑھیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا، اور بڑے بڑے استاد کہتے ہیں، اور یونیورسٹی کے پروفیسر بابے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری پڑھو، ہسٹری ٹیچز یو a lot of things. What does it teach us؟ سوچیں ذرا، تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تاریخ ہمیں کچھ بھی نہیں سکھاتی سوائے اس کے کہ ہیومن بیہیویئر کیا ہے۔ اگر یہ جملہ بتا دیا جائے تو بچہ ہسٹری کی کتابیں چاٹ رہا ہو۔ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کب کیا ہوا تھا تمہیں پتا ہونا چاہیے، ڈیٹس یاد کرو، لوگوں کے نام یاد کرو۔ باہر میں کہ ڈیٹس اور نام، کس نے، جس جرنیل نے چائنا میں کیا کر لیا تو یورپ میں کیا کر لیا، اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر، بٹ میٹر از انسانی رویہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر کے دکھاتا ہے، اپنا آپ، اپنا پورا کا پورا نظام ننگا کر کے دکھاتا ہے کہ اندر سے کیا ہے، باہر جب گروہ کیسے بیہیو کرے گا۔ یہ ہے تاریخ پڑھنے کا فائدہ۔ بس جس نے تاریخ نہیں پڑھی اس کو اسلام نہیں سمجھ آئے گا، کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کسی نبی کی جو ہے نا گنجائش نہیں رہی، کیونکہ قرآن پاک نے وہ چیزیں رقم کر دی کہ اب قیامت کے دن پیدا ہونے والا بچہ بھی یہ حجت نہیں کر سکتا کہ میرے زمانے میں تو کچھ بالکل ہی نیا ہو گیا۔ کیا نیا ہو گیا؟ انسان کی مشین بدل گئی ہے۔ انسان کی تو کوئی مشین نہیں بدلی، اندر نیورو کیمسٹری بدل گئی ہے؟ نہیں، وہی ہارمونز، وہی کیمیکلز، وہی بیہیویئر مینیفیسٹ کرتے ہیں۔ جی نفسیات پہ اسی طریقے سے اثر آئے گا باہر کے ماحول کا۔ جی ہاں، اور ماحول جتنا مرضی بدل دیں، اندر کے اثرات اسی طریقے سے ترتیب پائیں گے۔ جی ہاں، ایسے ہی ترتیب پائیں گے۔ بس اب حجت تمام ہو تو سیرہ اور سنہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو ریوائٹلائز کرے گی اگر کس نے پڑھ لی ہے تو۔ اور قرآن پاک وہ علی تمام تر معاملات گروہ کے، جتھوں کے، قوموں کے الگ الگ ٹائم کے اوپر بتا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ایک ایک گروہ کے ٹائم، ایک ایک جو گروپ، جو آئیڈینٹی اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے جو اپنی کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ایسے ایسے ادوار کی بتائی ہے جن کا آپسی جو فرق ہے نا ہزاروں سال کا ہے۔ ہزاروں سال میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ نہیں تم بدلے، تم بالکل ایسے ہی ہو، ہمیشہ سے ایسے ہی رہو گے۔